مسئلے کا حل ہے امام زمانہ کا ظہور، مگر امام کا ظہور ہی کہیں ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ نہ بن جائے. پتہ چلے دنیا کے سارے مسئلے حل ہو گئے امام کی وجہ سے، اور ہم جو اس لیے امام کو بلا رہے تھے کہ ہمارے مسئلے حل ہوں، ہم ہی امام کے لیے سب سے بڑا مسئلہ بن جائیں. یہ بھی حدیث کا جملہ. مولا جب امام ظاہر ہوں گے، آپ کا بیٹا ظاہر ہوگا، تو سب سے بڑا ان کو امتحان مقابلہ کس سے ہوگا؟ غیروں کا نام نہیں لیا، کہا اپنوں سے. اپنوں سے. کون اپنے؟ جو امام کے ظہور کے لیے تڑپ رہے ہیں اور دعائیں کر رہے ہیں. تو سوال یہ کیوں؟ بس اس کا جواب سن لیجئے. اس کے جواب کے لیے آپ کو فاطمہ کے گھر میں چلنا. میں نے روزانہ ایک الگ الگ آیت تلاوت کی شہزادی کے کسی ایک فضیلت کے پہلو کو بتانے کے لیے. پہلے دن میری آیت جو تھی اس کے اوپر بات ابھی رہ گئی ہے، جو آخری مجلس میں ہوگی، کہ دین کامل ہوتا ہے، شہزادی کا وجود ضروری ہے. اگر شہزادی کو نہ مانے آپ، یعنی نہ ماننے کا مطلب ہے کہ یہ مانے کہ ہیں رسول کی بیٹی ہیں، بہت افضل ہیں، لیکن شہزادی کے رول کو، ان کے جہاد کو نہ مانے، اسلام نامکمل رہے گا. وہ شہزادی کے مشن کی آیت. کل میں نے آیت تلاوت کی تھی شب قدر والی، وہ شہزادی کی عظمت کا ایک پہلو بیان کرنے والی آیت، کہ فاطمہ وہ ہے کہ جس کی عظمت کو سوائے اللہ کے اور رسول کے کوئی نہیں پہچان سکتا. اس میں جتنا میرے لیے ممکن تھا میں نے کچھ پہلو بتایا. آج جو آیت میں نے تلاوت کی ہے نا، اس سے پہلے ایک جملہ کہہ دوں، اور وہ یہ ہے کہ اہل بیت اطہار کے حوالے سے ہمارا عقیدہ صرف یہ نہیں کہ وہ کائنات کی عظیم ترین مخلوق ہے. جو چیز اہل بیت سے متصل ہو جائے، جو چیز اہل بیت سے منسوب ہو جائے، جو چیز اہل بیت سے منسلک ہو جائے، اس چیز کی عظمت بھی بہت بلند ہو جاتی. یہ جملہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج اگر ہمارے یہاں ایک طرف بہت زیادہ لوگ عقیدت مند ہیں، تو دوسری جانب یہ آوازیں بھی اٹھتی ہیں کہ علم کی اہمیت کیا ہے، تابوت کی اہمیت کیا ہے، ذوالجناح کی اہمیت کیا ہے، گہوارے کی اہمیت کیا ہے، یہ اسلام میں کہاں لکھا. غیر بات کریں تو ٹھیک تو وہ بھی نہیں، لیکن جب اپنے لوگ یہ بات کرتے ہیں تو بتانا پڑتا ہے کہ جو چیز اہل بیت سے منسوب ہو جائے، جو چیز فاطمہ سے منسوب ہو جائے، جو حسین کی عظمت ہے، وہی اس گہوارے کی فضیلت ہے کہ جس سے قطرس نے اپنے آپ کو مس کیا تھا. اس لکڑی کی عظمت ہو جاتی ہے کیونکہ یہ حسین سے منسوب ہو چکی ہے لکڑی. یہ والی چیز جو ہے نا، آج تیسرا پہلو ہے. فاطمہ کا جہاد اور مشن، اس کی اہمیت پہلی مجلس، وہ ابھی رہ گئی ہے. فاطمہ کے اپنے فضائل دوسری مجلس. اب فاطمہ سے جو چیز متصل ہو جائے، وہ مثلا کیا چیز؟ جس گھر میں فاطمہ رہتی ہے، خود گھر کتنا اہم گھر بن گیا. گھر، سورہ نور کی آیت میں نے تلاوت کی، فی بیوت. اب یہاں سے میرا اپنا وہ انداز شروع ہوگا جو کراچی چھوڑنے سے پہلے کا میرا انداز تھا. سورہ نور کی آیت، پہلے تو اللہ نے کہا اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے. پھر تھوڑی اس کی تشریح کی، مثلا نور ہی کا مشکات. پھر کہا کل مصباح المصباح المصباح فی الزجاجہ. آیت ہی کو پڑھنے جاؤں گا تو مجلس کا وقت ختم ہو جائے گا، تو وہ تو میرا موضوع نہیں. اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، ایک چراغ کی مانے. اب قرآن نے کہا یہ نور خدا ہے کہاں؟ فی بیوت، ایسے گھروں میں، اذن اللہ، گھروں میں. اب اگر اتنی بات کہہ کہ اللہ خاموش ہو جاتا تو ہر آدمی اپنے گھر کو سامنے رکھتا، یہ وہ گھر. قرآن نے اس گھر کی 4 خاصیتیں بتائیں. کہا اذن اللہ ان ترفع، پہلی اس گھر کی پہچان یہ ہے کہ اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ اس گھر کو بلند کیا جائے. وہ عظیم ترین گھر ہے، ترفع، بلند کیا جائے. پہلی بات. یذکر فی اسم اللہ، اور اس میں ذکر خدا، اس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ. اس گھر کی دوسری پہچان یہ ہے کہ اس میں ذکر خدا ہوتا ہے. گانے کے کیسٹ نہیں چلتے، بیہودہ فلمیں نہیں دیکھی جاتی، یوٹیوب کے اوپر اور واٹس ایپ کے اوپر ولگر قسم کے میٹر کو نہیں دیکھا جاتا ہے. گھر کی دوسری خاصیت یہ کہ اس میں ذکر خدا ہوتا ہے. اس گھر کی تیسری خاصیت یہ، خالی ترجمہ کر رہا ہوں، کہ تفسیر میں جاؤں گا تو ماہ رمضان کی 5 تقریریں چاہیے. اصل منزل کوئی اور ہے جہاں پہ آپ کو لے جانا. کون سا مسئلہ؟ اگر زمانے کے امام آ گئے تو ایسا نہ ہو کہ ہم ہی ان کے لیے مسئلہ بن جائے. وہاں تک پہنچانا ہے آپ کو. تو سنیے پہلے آیت کا ترجمہ. وَيُذْكَرُ فِيهَا اسْمُهُ، اور اس میں اللہ کا نام لیا جاتا. فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ. اور پھر قرآن کریم يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، تیسری خاصیت بتا رہا. یہ وہ گھر ہے جس میں ہر غدو اور آصال، صبح و شام،
مارننگ اینڈ ایوننگ اللہ کی پاکیزگی اور تسبیح بیان کی جاتی ہے، رجال. اور آخری بس یہ ہے ہمارا آپ کا موضوع، رجال. اور اس گھر کی چوتھی خاصیت یہ ہے کہ اس میں کچھ ایسے لوگ رہتے ہیں. 4 باتیں دیکھو. بلند گھر کون سا ہے؟ وہ کون سا گھر ہے جہاں ہر وقت ذکر خدا ہوتا ہے؟ وہ گھر کون سا ہے جہاں ہر وقت اللہ کی پاکیزگی بیان ہوتی؟ وہ گھر کون سا ہے جہاں پہ وہ لوگ پائے جاتے ہیں؟ وہ لوگ، وہ ابھی آ رہی ہے تشریح، کیونکہ میں یہاں سے موضوع بدلنے جا رہا ہوں تو صرف یہاں رک جاؤں. قرآن نے 4 پہچان بتائیں، 4 پہچان بتائیں. اور آپ یہ وہ حدیث سن لیجئے جو ہماری مشہور ترین تفسیر مجموع البیان میں علامہ طبرسی نے نقل کی ہے اسی آیت میں. بہت ٹائم بچانے کے لیے بہت سی چیزیں حدیث کے حوالے اور اس کے راوی چھوڑ رہا ہوں. اللہ کے رسول مسجد النبوی کے منبر پر بیٹھے ہیں اور یہ آیت تلاوت کر رہے ہیں کہ اللہ کا نور، اللہ نور السماوات اس گھر میں ہے جس کو اللہ نے بلند کیا. اور پھر وہاں پہ وہ جملہ آتا ہے جو کل مجلس ہو گئی اس سے متعلق، کہ یہ گھر اتنا بلند کہ اس گھر کے حوالے سے جو دعا مانگو گے فوراً بلند ہو جائے گی. بھئی گھر بلند ہے تو وہاں جو چیز رکھی جائے گی وہ بھی تو بلند ہو جائے گی نا. اگر آپ کا گھر نیو یارک کے ایسے اپارٹمنٹ میں ہے جو، یا تو دبئی میں بھی جو 75ویں منزل پر ہے، تو وہاں جو چیز آپ رکھیں گے وہ چیز بھی خود بخود 75ویں منزل پہ پہنچ جائے گی. تو یہ جو ہے کہ وجود فاطمہ سے دعا قبول ہوتی ہے، اس میں ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اللہ نے کہا یہ گھر بلند. جب یہ گھر بلند ہے تو اگر آپ کی دعا اس گھر میں پہنچ گئی تو سمجھیے دعا بھی بلند ہو گئی. لیکن اصل موضوع میرا کچھ اور ہے، تو اس لیے میں ان چیزوں پہ رک کے آپ حضرات سے کسی قسم کی داد بھی لینے کا ٹائم نہیں رکھتا ہوں. اب سنیے، پیغمبر یہ تلاوت کر رہے آیت، ترجمہ کی ضرورت نہیں ہے، مجمع سب عربی جانتا. تو ایک مرتبہ مجمع میں کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ جو یہ گھر ہیں کون؟ اللہ نے خاصیت تو بتا دی لیکن ہیں کون؟ فرمایا ہم بیوت الانبیاء والاوصیاء، وہ انبیاء کے اور اوصیاء کے گھر ہیں. ولی ٹھیک ہے. حضرت ابو بکر تفسیر مجموع البیان وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے ایک مرتبہ ہاتھ سے اشارہ کر کے، اب پیغمبر منبر پہ بیٹھے ہیں، حجرہ فاطمہ کدھر ہوگا؟ نہیں ادھر ہوگا، ادھر جو مسجد نبوی میں گئے نا منبر پہ اگر کوئی بیٹھے، میرے ذہن میں کنفیوژن آ گیا کہ اگر کوئی ممبر کی طرف رخ کر کے بیٹھے جیسے آپ بیٹھے تو ادھر میرا ہاتھ چلا گیا. نہیں، ممبر پہ بیٹھے جی، یہ حجرہ فاطمہ، اتنا ہی فاصلہ بھی ہوگا جیسے یہاں سے اس دروازے کا. حضرت ابو بکر نے اشارہ کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ کیا یہ گھر بھی اس میں شامل ہے؟ جو آپ نے کہا نا کہ وہ بلند گھر جن کی قرآن تعریف بھی کر رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے اس میں نور ہے اللہ کا، تو وہ انبیاء اور اوصیاء کے گھر ہے، تو کیا یہ گھر اس میں شامل ہے؟ پیغمبر کا جملہ یہ تھا کہ نعم ہوا من افاضلھا، یہ بھی شامل ہے، بلکہ سب سے افضل گھر تو یہی ہے جو اس آیت میں شامل ہے. اب یہ گھر اتنا افضل کیوں ہوا؟ اینٹوں کی وجہ سے، لکڑی کی وجہ سے، جو اس کے اندر جو بھی اس زمانے کا پلاسٹر یا سیمنٹ ہوگا اس کی وجہ سے؟ جی نہیں، وجود سیدہ کی وجہ سے. کہا یہ انبیاء کے گھر سے افضل ہو گیا، یہ اوصیاء کے گھر سے افضل ہو گیا. نام ہوا من افاضلھا، یہ سب سے افضل گھر ہے اس کائنات میں سیدہ کے وجود کی وجہ سے. تو قرآن نے سیدہ کا بھی قصیدہ پڑھا، سیدہ کے گھر کا بھی قصیدہ پڑھا، لیکن اس کے بعد ایک سخت بات کہہ دی ہمارے اور آپ کے لیے. اس گھر کی پہچان بتاتے ہوئے قرآن نے کہا یہ وہ گھر رجالون، اس میں وہ لوگ. کون لوگ ہیں؟ کہ ان کو پہچانو. ان میں 4 باتیں ہیں. گھر کی 4 پہچان، پھر جو گھر میں لوگ ہیں ان کی 4 پہچان. لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کبھی بھی مال و دولت، تجارت اور خرید و فروخت ان کو ذکر خدا سے نہیں روک سکتی. کتنا ہی بڑا، اب آپ میں سے کافی لوگ بزرگ بھی نظر آ رہے ہیں، گجراتی میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے روکڑا. کتنے ہی لوگ ہیں کہ جہاں روکڑے کا مسئلہ آتا ہے وہاں نہ دین یاد رہا، نہ نماز یاد رہی، نہ واجبات یاد رہے، نہ شریعت یاد رہی. ڈالر اور پاؤنڈ کی بات آتی ہے، اب آج کے بچوں کو روکڑا کیا سمجھ میں آئے گا؟ ان کی سمجھ میں تو ڈالر اور پاؤنڈ آئے گا. کہا اس گھر میں وہ لوگ ہیں جو ڈالر پاؤنڈ یعنی تجارت اور بیع دونوں میں ایک فرق بھی ہے، لیکن وہ فرق بتانے کی ضرورت نہیں. وہ لوگ ہیں کہ جو ذکر خدا سے نہیں رکتے ہیں، چاہے کتنی ہی بڑی تجارت اور کتنی ہی بڑی بیع کیوں نہ ہو. سورہ جمعہ کی آخری آیت میں کیا؟ سورہ جمعہ کی آخری آیت میں وہ پیغام ہے جو کل کے T20 میچ کے لیے.
وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا فَضُّوا عَلَيْهَا، اے رسول یہ تمہارے پیچھے کھڑے ہوئے لوگ ایسے جہاں پیسے کی بات آ جائے، کھیل تماشے کی بات آ جائے تو میں چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں۔ کل بھی کوئی کھیل تماشا ہونے والا، لیکن اس کو چھوڑ دیجئے، کئی بار میں نے بات دہرا دی لیکن بہت مختصر رکھی۔ قرآن کہہ رہا حجرہ فاطمہ میں، فاطمہ کے گھر میں وہ لوگ ہوتے ہیں، ہمیں اور آپ کو اس گھر میں داخلے کی اجازت ملے گی؟ نہیں ملے گی جب تک کہ یہ 4 شرطیں پوری نہ کرو۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ فاطمہ کا ایک گھر دنیا میں، ایک گھر جنت میں، پوری جنت فاطمہ کا گھر ہے۔ بھئی جنت فاطمہ کو محل میں اللہ نے عطا کی تھی نا، پوری جنت فاطمہ کا گھر۔ تو اللہ بتا رہا ہے کہ فاطمہ کے گھر کو پہچانو، اگر تم میں یہ باتیں ہیں تو تم فاطمہ کے گھر میں جا سکتے ہو، چاہے اس دنیا کا گھر ہو چاہے جنت کا گھر ہو۔ کیا باتیں؟ پیسے کی محبت دل میں نہ ہو، یہ پیسہ تمہیں ذکر خدا سے نہ روکے۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ اب یہ حدیثیں پڑھنے کا وقت نہیں، میں نے بڑی اہم حدیثیں ہیں، وقت نہیں ہے بہت جلدی۔ نہیں، امام سے پوچھا کہ جی وہ ایک فلاں آدمی ہے جس نے یہ آیت پڑھی، یہ آیت، اس نے تجارت بے سب کو چھوڑ دیا اور وہ گھر میں بیٹھ گیا، ذکر خدا کی 1000 دانے کی تسبیح لے لی۔ کہا وائے ہو اس کے اوپر، کیسا شیطان نے اس کو بہکایا۔ قرآن یہ کوئی تھوڑی کہہ رہا ہے کہ تجارت نہ کرو، کہا تجارت کرو مگر یہ پیسہ تمہیں ذکر خدا سے نہ روکے۔ وہ تجارت کرو جو ذکر خدا کے ساتھ ہو۔ میں کسی منزل پہ آپ کو لے جا رہا ہوں، میں وہ جملہ نہیں کہوں گا کہ نہیں سمجھے آپ، اگر نہیں سمجھے تو میری غلطی ہے، آپ کی غلطی نہیں، لیکن ابھی آپ ٹھہر جائیے۔ پھر معصوم نے کہا کیا ہمارے جد رسول خدا سے بڑا کوئی تاجر تھا؟ یہی تجارت تو سبب بنا تھا وجود فاطمہ کا۔ بھئی تجارت ہوئی تو جناب خدیجہ نے پیام دیا، جناب خدیجہ نے پیام دیا تو شادی ہوئی، شادی ہوئی تو فاطمہ اس دنیا میں آئی ہیں، تو ہمارا جد تجارت کر رہا۔ اگر تجارت منع ہوتی قرآن کہیں نہیں کہہ رہا۔ دیکھیں یہ ہیں الٹی کھوپڑی کے لوگ جو اپنی عقل سے قرآن سمجھنا چاہتے ہیں، نتیجے میں قرآن سمجھنے کے بجائے قرآن کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ جلدی جلدی فاطمہ کے گھر میں کون جائے گا؟ آپ کو جانا تو سن لیے اصول، قرآن آیت ہے، کہا کہ ذکر خدا یہ ان کو ختم نہیں کرتا، روکتا نہیں، تجارت ان کو نہیں روکتی۔ تجارت میں نے پیسہ، اسی لیے تجارت کے ساتھ لفظ بے بھی، اور وہ اقام الصلاۃ، اور یہ روپے پیسے کی محبت ان کو نمازوں سے نہیں روکتی۔ وہ ایتاء الزکوٰۃ، یہ روپے پیسے کی محبت ان کو زکوٰۃ سے نہیں روکتی۔ دیکھیں کتنے ہی لوگ ہیں جو بڑے پابند نماز تھے، خمس کے نام پہ ان کی جان نکلتی، اور اب اگر کسی طرح سے خمس دیتے بھی ہیں نا تو ان کا طریقہ کار سمجھ لیجیے، کوشش کرتے ہیں جتنا خمس مرضی کو دیں اس سے زیادہ واپس مرضی سے کھینچ لیں۔ کسی کو پرمیشن چاہیے، کسی کو اجازت چاہیے، کسی نے کہ اپنے پروجیکٹ چل رہے ہیں، اس میں اچھے لوگ بھی، لیکن کتنے ہی لوگوں کی نیت صرف اس لیے ہے کہ اتنا خمس نکل رہا ہے، خمس دیے بغیر خمس دینے والوں میں نام لکھوا لو۔ بہت اہم موضوع ہے لیکن ٹائم میرے ہاتھ سے نکل رہا۔ قرآن نے کہا وجود ہے فاطمہ، نہیں، فاطمہ کے گھر میں وہ لوگ ہیں، چاہے وہ دنیا کا گھر ہو چاہے جنت کا گھر ہو، جو ایتاء الزکوٰۃ، دولت کی محبت ان کو زکوٰۃ ادا کرنے سے نہیں روکتی۔ بھائی کیوں نہیں دیتا یہ آدمی زکوٰۃ؟ کیوں نہیں دیتا یہ آدمی خمس؟ کیوں نہیں دیتا یہ آدمی فطرہ؟ فطرہ تو خیر آج کل ہر ایک دے دیتا، مگر کیوں نہیں یہ آدمی رد مظالم کرتا؟ کیوں نہیں یہ آدمی مال مجہول المالک کا جو حق ہے وہ ادا کرتا؟ لوگ کہتے ہیں مولانا حق تو بعد میں ادا کرے، ہم کو تو یہی پتہ نہیں مجہول المالک کون ہے۔ زمانے کا امام جب آئے گا، ربط دیکھیے گا، میں ملانے کی کوشش کر رہا ہوں، تو جو اس کے لیے مسئلہ بنیں گے صاحبان ایمان وہ تو ہوں گے 66%، 2/3۔ پتہ نہیں یہ 2/3 سب مل کر اسلام میں کون سی ترمیم لے کر آئیں گے اور کیا نمبر ہوگا یہ مجھے نہیں پتا، لیکن اتنی بڑی تعداد۔ اور جو امام کے لیے حامی اور مددگار بنیں گے وہ 1/3 ہوں گے۔ یہ 2/3 تو ایک طرف، یہ امام کے لیے پرابلم ہے۔ میں ان ظالموں کا خاتمہ کروں جو سفیانی کی شکل میں بیٹھے ہوئے ہیں، یا اپنے ان چاہنے والوں کو سزا دوں جو میرے پاؤں پکڑ کے مجھے روک رہے ہیں۔ یہ سب جملے تشریح چاہتے ہیں، وقت نہیں ہے، اب تو مصائب کا وقت آ گیا، لیکن یہ جملہ آج کل سن جائیے، ہو سکتا ہے کل آپ نہ آ سکیں، آج کی مجلس کے بعد کل کون آئے گا؟ نہیں، میں ضرور آؤں گا انشاءاللہ اگر زندہ رہا زندگی۔ اب خلاصہ یہ ہے کہ ادھر 1/3 جو ہیں وہ امام کے ساتھی ہوں گے، مگر وہ 1/3 بھی فوراً نہیں ہوں گے، فوراً 313 ہوں گے نا۔ اب وہ 313 کی خاصیت کیا؟
ان کی کوالٹی کیا ہے؟ قرآن نے بتایا فاطمہ کے گھر میں جانا ہے، چاہے دنیا کا گھر ہو چاہے جنت کا گھر ہو۔ کربلا بھی فاطمہ کا ایک گھر ہے، نجف بھی فاطمہ کا ایک گھر ہے۔ قرآن نے بتا دیا وہاں جانے کی 4 شرطیں ہیں، پیدا کرو گے تو تمہیں وہ گھر کی انٹری ملے گی۔ مگر جب زمانے کے امام آئیں گے تو امام کی فوج میں اگر کوئی شامل ہونا چاہے تو روایتوں میں اس کی 25 خصوصیتیں بتائی گئی، 25۔ اب یہ 25 جو ہے وہ میں نے کل پہلی مجلس میں کہا تھا کہ پورا عشرہ میں پڑھتا ہوں تب جا کے 25 پوری ہوتی ہیں، بلکہ ایک بار رمضان میں 25 تقریریں کرنا پڑی تھی تاکہ 25 باتوں کا ذرا اطمینان سے بیان ہو جائے۔ آج تو میرے پاس 25 منٹ بھی نہیں بچے آج کی تقریر میں، بہت مختصر ایک جملہ سن لیجئے، کل اس کے اوپر پوری تقریر ہوگی، 25 باتیں ہوں گی۔ لیکن یہ 25 باتیں، اچھا یہ والی حدیث ہمارے ایک بہت ہی مشہور مرجع گزرے ہیں آیت اللہ گلپائگانی، ہم لوگ بھی ان کی تقلید میں رہے تھے، میرے ایج گروپ کے، ہمارے ہی زمانے کے، آغا مراشی کے 2 سال بعد انتقال ہوا ہے، ہمارے زمانے کے۔ ان کے داماد تھے آیت اللہ لطف اللہ صافی گلپائگانی، صافی، حال ہی میں انتقال ہوا۔ انہوں نے امام زمانہ پہ کتاب لکھی ہے، غالباً اس کا اردو میں ترجمہ جمال نور کے نام سے ہوا ہے، بہت موٹی کتاب، اس میں یہ پوری حدیث موجود ہے، پوری حدیث موجود ہے۔ مرجع لیول کے ہیں صافی گلپائگانی، میں ذرا بدتمیزی سے نام لے رہا ہوں ٹائم کی وجہ سے، مرجع لیول کے ہیں، مرجع۔ تو جب میں کہتا ہوں مرجع لیول کا ہے وہ سمجھ لیجئے کہ میں کوئی آج کل جو بعض مارکیٹنگ کر کے کسی کو مرجع بنا رہے ہیں، میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، واقعاً جن کی مرجعیت شرعاً ثابت ہے ان میں سے ہیں وہ یہ حدیث لکھتے ہیں۔ 25، اب 25 کا وقت کہاں ہے، مختصر سنیے، بہت ہی مختصر۔ جیسے کسی نے حضرت یوسف کے واقعے کے بارے میں قرآن میں 100 سے زیادہ آیتیں، پورا سورہ، مجھے اس کا خلاصہ بتا دو، تو کیا خلاصہ بتایا؟ پدر بود پسر داش گم کرد بازیاب۔ وہ خلاصہ یہ کہ ایک باپ تھا، ایک بیٹا تھا، کھو گیا، مل گیا۔ تو یہ ہے کہ بعض اوقات بہت لمبے واقعے کو اتنا مختصر بھی کیا جاتا۔ خیر یہ تو کچھ زیادہ ہی مختصر کر دیا کہ باپ تھا، بیٹا تھا، کھو گیا، مل گیا، لیکن جو بات میں کہہ رہا ہوں 25 کو چھوڑیے، چھوڑے نہیں، 25 کو ہم جمع کریں مختصر تو 3 باتیں بنیں گی، یہ 3 باتوں میں 25 باتیں آ جاتی ہیں۔ امام زمانہ کے فوج کے وہ لوگ جو امام کے لیے مسئلہ نہیں بنیں گے، ان کی وجہ، ان کی مدد سے امام مسئلے حل کریں گے۔ 3 باتیں، نمبر 1 ان کے دل میں مال کی محبت نہیں ہوگی، نمبر 2 ان کے پاس تکبر اور غرور اور گھمنڈ نہیں ہوگا، نمبر 3 ان کے پاس بے شرمی، بے حیائی اور فحاشی نہیں ہوگی۔ پوری 25 چیزیں دیکھ جائیے، اگر آپ کو میری پرانی تقریریں مل جائیں انٹرنیٹ پہ تو وہاں مل جائیں گی، کتاب میں دیکھنا چاہیں میں نے اس کتاب کا حوالہ دیا، کئی کتابوں میں، لیکن مرجع کی کتاب کی تو بات ہی کچھ اور ہے۔ جو بے حیا ہے وہ امام زمانہ کا سپاہی نہیں، وہ امام کا مسئلہ، امام کی مدد سے مسئلے حل نہیں کرے گا، امام کے لیے مسئلہ بنے، جس میں تکبر ہے، غرور ہے، گھمنڈ ہے۔ اور آخری بات مال کی محبت۔ اچھا اب یہ جو میں نے باتیں کی، اس میں آئیے کہ یہ آخری ٹکڑے کا آج کے ان فاطمیہ تاریخوں سے کیا ربط، اور ان 3 چیزوں کے حوالے سے سب سے زیادہ جس معصوم نے تیاری کرائی ہے وہ شہزادی کون ہے؟ ہر امام جہاد کرتا رہا، لیکن امام زمانہ کا سپاہی بننے کے قابل ہم ہو جائیں، اس کی سب سے زیادہ تیاری شہزادی نے کرائی۔ بھئی آپ حیا اور شرم کا نام زبان پہ لاتے ہیں، ذہن میں فاطمہ سب سے پہلے آتا ہے۔ دولت کی محبت کا نام آپ ذہن میں لاتے ہیں، سب سے پہلے فاطمہ کا چکیاں پیس پیس کے فاقے کر کے زندگی گزارنا آتا۔ یہ تو میں بہت مختصر کہہ رہا ہوں تاکہ جو لوگ کل نہیں آئیں گے وہ بھی ایک آج کا میسج لے کے جائیں۔ اور تکبر و گھمنڈ، اس کو جس طرح فاطمہ نے خطبہ فدق کے ذریعے توڑا، کن کا تکبر توڑا وہ چھوڑیے، لیکن یہ کل باتیں ہوں گی تفصیل سے، آج بہت مختصر۔ یہ 3 چیزیں اگر آپ میں ہیں، قرآن نے بتایا فاطمہ کے گھر میں جانے والوں میں 4 خاصیتیں، اور امام زمانہ کا سپاہی بننے میں 3 باتیں ہونا چاہیے، تینوں کی تیاری فاطمہ نے کرائی۔